اچھی صحت اینڈ اسٹینڈرڈ لائف سٹائل گزارنا ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم اپنا پورا سال کیسے خوشحال گزار سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ 7 ایسے پوائنٹس میں آپ کو بتانے لگی ہوں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو آپ کا پورا سال بہت اچھا گزرے گا۔ دا فرسٹ پوائنٹ از، کوئی ایک نیک کام آپ خالص رب کی رضا کے لیے کریں۔ اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے تو انسان بہت سیلفش ہوتا ہے، ہمیں ہر ٹائم اپنے ہی کاموں کی پڑی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا ٹائم ملے تو وہ ہم ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام یوز کر کے گزار لیتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سال کے شروع میں آپ نے اپنا یہ ایک گول سیٹ کر لینا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف خالص رب کی رضا کے لیے کسی بھی انسان کی ہیلپ کرنی ہے، جیسا کہ آپ کسی سیکنڈ پرسن کی ہیلپ کریں بنا کسی مطلب اور لالچ کے۔ اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ہے، وہ غریب ہیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں۔ ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ہنر ہے تو وہ آپ خالص رب کی رضا کے لیے کسی دوسرے بندے کو سکھا دیں، یہ سوچ کر کہ اگر وہ بندہ یہ ہنر سیکھ گیا، جب وہ کمائے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے لیفٹ گناہ۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ گناہ گار تو ہم سبھی ہیں، کچھ لوگوں کو، سب کی تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے منافقت کرنا، کچھ لوگوں کے اندر بس نیچرلی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے بس ہر بندے کی نیگیٹو باتیں کرنی ہوتی ہیں، لائک برائیاں کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنا سیکنڈ گول یہ سیٹ کر لیں کہ بس آپ نے کوئی سا ایک گناہ چھوڑنا ہے، جیسا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اٹ از ویری ایزی۔ اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ از وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے ہر انسان جب دکھی ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو روتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں، لیکن مرد بہت کم روتے ہیں۔ اب ہم عورت ذات کی بات کریں، پھر چاہے وہ آپ ہیں یا میں ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، بس جس کسی کے پاس بیٹھیں گے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی علی محلے کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے پہلے اپنے دکھ سکھ بانٹنے ہیں اور پھر ہم نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو یقین کریں آپ خود کو کمزور شو کرتی ہیں۔ جب بھی آپ رو دھو دیتی ہیں تو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مضبوط لڑکی نہیں ہے۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ آپ نہ روئیں، آپ کبھی روئیں ہی نہیں، نو، آپ روئیں لیکن صرف اور صرف اللہ کے سامنے روئیں جو سب کی سنتا ہے اور پھر وہ دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ جب کبھی آپ کا دل پریشان ہو، آپ 2 نفل پڑھیں، نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ دعا کریں، آپ روئیں اور آپ اپنی فریاد اللہ کو سنائیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ وہ ایک نظم ہی ہے نا، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر کے تو دیکھو۔ تو بس آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے روئیں، لوگوں کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دیں۔ اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از ارننگ گول سیٹ۔ پیسے کمانا ہر انسان کی خواہش ہے، پھر وہ چاہے مرد ہے، وہ عورت ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا سنگل ہے، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے خیال سے کمانا بھی چاہیے۔ لڑکے تو جیسے تیسے کر کے کما ہی لیتے ہیں، اسپیشلی بیٹیاں، اسپیشلی مدرز، وائفز، ان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں جاب کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاب کیسے کریں، گھر والے تو پرمیشن ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کا ایزی سولیوشن یہ ہے کہ آپ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ اس سال دسمبر 2025 تک میں نے ہر حال میں اپنی ارننگ سٹارٹ کرنی ہے۔ پھر آپ دوسرے کاموں کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، بے شک آپ تھوڑا سا ہی کمائیں، آپ مہینے کا 500 ہی کما لیں، بٹ آپ اپنا کمانا شروع کریں۔ سو دا ففتھ پوائنٹ از سلیکٹ اینی ون اسکل۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا خاصیت ہے۔ کچھ لوگ بات کرنے کا بہت اچھا ہنر رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بہت اچھا ہنر ہوتا ہے، لائک میک اپ کرنا، کپڑے سلائی کرنا، لیکن وہ اس چیز کو ایز اے پروفیشنل نہیں اپناتے ہیں۔
اسی طرح جو بوائز ہوتے ہیں ان میں بولنے کا کانفیڈنس، لائک پبلک ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ایسے لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ چھوٹا سا ایک کاروبار سٹارٹ کریں، چھوٹے سے چھوٹا بزنس سٹارٹ کر لیں. وہ خواتین جن کے ہاتھ میں ہنر ہے وہ اس اپنے ہنر کو پالش کریں. اگر آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے تو آپ کسی سیلون میں جا کے سیکھیں اور اس کو بائی پروفیشنل آپ سٹارٹ کریں. اگر کسی لڑکی کو کپڑے اسٹچ کرنے آتے ہیں تو وہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، انسٹیٹیوشنس، وہاں پہ جا کے وہ پراپر چھیمہ لگا کے سیکھیں، وہاں سے سرٹیفکیٹ بائی کریں. سرٹیفکیٹ بائی تو نہیں کیا جاتا، پھر وہاں سے انسٹیٹیوشن سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اور آپ اپنے ہنر کو ایز اے پروفیشنل لے کر چلیں. ایک بات میری آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے ہنر کو مفت میں نہیں بیچنا کہ ہاں مجھے میک اپ کرنے آتا ہے، چلو آؤ میں تمہیں میک اپ چلو کیا یاد کرو گے، آج میں تمہیں ایسے ہی میک اپ کرتی ہوں، تیار کرتی ہوں. نہیں، جب آپ نے اپنا ہنر کسی کو فری آف کاسٹ دے دیا تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا ہنر بیچ دیا. اور میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے جو اپنا ہنر فری آف کاسٹ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر. ہاں چلیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ اگر کسی کو سکھا رہے ہیں تو وہ ایک خالص رب کی رضا کے لیے ہے، لیکن پلیز آپ اپنے ہنر کو سب کے سامنے بیچے مت کہ آؤ میں اچھا تمہیں بھی فری میں کپڑے سلائی کر دوں، اچھا تمہیں بھی کر دیتی ہوں. اگر کوئی چھوٹا سا کاروبار کسی نے سٹارٹ کیے تو آپ بالکل ہی مفت میں لوگوں کو چیزیں دینا شروع کر دیں. اس سے انسان خود ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. ہم ایک چھوٹا سا پتھر بھی جب پیسوں کا بائی کرتے ہیں تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں وہی پتھر کہیں سے مفت میں مل جائیں تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے ڈسٹ بن میں پڑے ہوتے ہیں. سو دا سکستھ پوائنٹ از چیریٹی، جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. آپ صدقہ دیتے رہا کریں. ان کیس آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ ڈیلی بیس پہ نہیں دے سکتے، اٹس اوکے. ویکلی بیس پر نہیں دے سکتے صدقہ، کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ آپ منتھلی بیس پر تو دے ہی سکتے ہیں نا. 150 دینا تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. آپ صدقہ دیا کریں. صدقہ خیرات جو ہوتا ہے وہ موت کے علاوہ ہر مصیبت پریشانی کو ٹالتا ہے، اس کے علاوہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ صدقہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں کہ اپنا ایک یہ گول سیٹ کر لیں کہ میں نے کسی کی بھی جسمانی خدمت کرنی ہے. اب آپ کسی کی جسمانی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بزرگ ہے، گرینڈ پیرنٹس میں سے آپ کے ماموں، چاچو یا خالہ، لائک کوئی بھی ہے جو بیمار ہیں، آپ جا کے ان کا حال حوال پوچھیں. آپ اوکے. دا 7th پوائنٹ از یو شوڈ فالو اونلی ون لیڈر. اٹس مین کہ آپ اپنا ایک مینٹور سلیکٹ کر لیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے لائف میں ہمیشہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنے ہیں. میں نے اس کے علاوہ یہ طرح طرح کے رنگ برنگے یوٹیوب پہ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بیان نہیں سنا، ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر موٹیویشنل اسپیکر کی بات کروں تو جب یوٹیوب کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا تو میں ایف ایم پر سر قاسم علی شاہ کے لیکچرز ہوا کرتے تھے، میں وہ سنتی تھی اور وہ میں لکھتی تھی جو مجھے کچھ پوائنٹس اچھے لگتے تھے. تو میرے لائف میں ان 2 مینٹورس کے علاوہ اسلامی اسکالر کی بات کروں تو مولانا طارق جمیل صاحب، اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کے بیان سنا کریں. آپ ان کا چینل ہے، آپ اس پہ جائیں، آپ کوئی بھی ایک چھوٹا سا بیان ڈیلی بیس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اور رات کو جب آپ سونے لگتی ہیں تو وہ ایک آپ 5-10 منٹ کا سن لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اور وہ ایک بہت پیاری سسٹر ہیں سعودیہ سے، شی از یوٹیوبر، نوش کچن. زیادہ موبائل کے استعمال کی وجہ سے انہیں برین ٹیومر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب کریں. تو خدا کے لیے موبائل کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں اور خود کو اچھی چیزوں کی طرف لے کر جائیں جہاں سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو، ایٹ لیسٹ آپ کا نالج گین ہو. ان 7 پوائنٹس کی میں لاسٹ پہ ایک پکچر بھی لگا دوں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. آپ یہ 7 پوائنٹس اگر فالو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا پورا سال بہت اچھا اور خوشحال گزرے گا. اینڈ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست رکھے.
آپ بھی کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں، تاکہ دوسرے بھی آپ کو اپنی خوشیوں میں انوائٹ کریں، آپ بھی انجوائے کریں اور خود کو مینٹلی ریلیکس رکھیں. اینڈ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.